خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے آج 12 ذی الحجہ عید قربان کا آج تیسرا دن اور جمعۃ المبارک کا یہ سعادتوں والا لمحہ، اللہ تبارک و تعالی ان مبارک لمحات کی برکت سے ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائیں۔ شہر کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بر صغیر میں اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، پہلا نام عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کہ جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج کے ایک ہونہار سپاہی تھے، سندھ کو فتح کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے سندھ میں پہنچے تھے۔ اور ایسا ہی دوسرا نام نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے اپنے وقت کے بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں اور پورے بر صغیر میں اگر اسلام پھیلا ہے تو ان عظیم ہستیوں کے صدقے سے پھیلا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے داتا علی حجویری کو لاہور کی سرزمین پر بھیجا، ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز کو بھیجا، یعنی یہ بزرگ ان عظیم مشہور شخصیات سے پہلے اسلام کی دعوت لے کر یہاں پر پہنچے تھے۔ اور یہ شہر کراچی کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو بزرگوں کا مزار شہر کراچی میں ہی عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کلفٹن میں ہے، نوری شاہ بابا کا مزار ٹینٹی کے قریب ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولیاء اور صلحاء کے ذریعے سے اسلام کو فتح عطا فرمائی ہے، اور انہی نامور شخصیات کے اندر جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، کسی نے ہندوؤں کے سامنے، کسی نے انگریزوں کے سامنے، کسی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو پر پہرا دیتے ہوئے، انگریزوں کے قانون کو چیلنج دیتے ہوئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ ان ناموں میں سے ایک نام غازی عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، اور ان کا مزار بھی شہر کراچی ہی کے اندر ہے۔ مگر ہماری غفلت ہے کہ ہم ایسے عظیم ہستیوں سے فیض لینے کے بجائے صرف ان کے نام پر کھانے اور پینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، مگر ان کی ہستیوں اور ان کے زندگی کے روز شب و روز سے ہم سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ اسلام امن کا نام ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام رسول اللہ کے اخلاق سے پھیلا ہے، وہیں اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے، وہیں یہ اسلام حمیت کا بھی درس دیتا ہے، وہیں یہ اسلام جرأت و بہادری کا بھی درس دیتا ہے۔ جہاں جرأت و بہادری کا درس دیتا ہے، وہیں رسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی پیاری تلوار کے ذریعے بھی اسلام پھیلا ہے، اور یہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے اہم اور خاص عنوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما کر اپنے رب العالمین سے جا ملے، تو آپ کے پیچھے اگر گھر میں کوئی سب سے زیادہ چیز موجود تھی تو وہ تلوار تھی، کہ آپ کی ہر دیوار کے ہر کونے پر ایک ایک تلوار لٹک رہی تھی، جسے کاؤنٹنگ کی گئی تو 9 تلواریں تھیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام کے لیے تلوار اٹھانا کتنا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی زندگی سے مدنی زندگی میں آ گئے تو وہاں بہت ہی بدبخت لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جو رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے، بے ادبیاں کرتے، اسلام کو نقصان پہنچا دے۔ انہی ناموں میں سے ایک بدبخت نام کعب بن اشرف تھا۔ کعب بن اشرف رسول اللہ کی گستاخیاں کرتا شاعر تھا، اشعار کے اندر رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت کو ان کے مقابلے کے لیے اشعار پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ نے اشعار میں اس کا جواب دیا،
وہ چپ ہونے کے بجائے وہ مکہ آ گیا، وہاں پر موجود کافروں کے ساتھ مل کر حضور کو تکلیف دینے لگا، حضور پر نعوذ باللہ من ذالک نازیبہ الفاظ کسنے لگا۔ تو ایک مرتبہ منبر رسول سے اللہ کے محبوب نے یہ آواز بلند کی کہ ہے کوئی جو ہماری طرف سے کعب بن اشرف سے بدلہ لے سکے؟ بہت سے سپاہی حضور کے جانثار صحابہ موجود تھے، ان میں سے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محمد بن مسلمہ کو عطا فرمائی، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب کے جانثار صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں کہ میں کعب بن اشرف سے انتقام لے کر آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ اپنے ایک یا دو دوستوں کو لے کر اس کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بدبخت رات کو کچہری لگاتا، لوگوں کو دعوت پر مدعو کرتا، اور ان کے درمیان حضور کی شان میں بے ادبی اور غستاخیاں کرتا تھا۔ کعب بن اشرف کے پاس یہ اللہ کے پیارے حبیب کے جانثار ساتھی پہنچتے ہیں اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ تو اس نے کہا گروی کے طور پر کچھ رکھنا ہوگا۔ وہ اللہ کے محبوب کے پیارے ساتھی کہنے لگے کہ کیا چیز رکھواؤں گروی کے طور پر؟ یہ بدبخت انسان کہنے لگا اپنی عورتیں رکھوا دو گروی کے طور پر، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا چلو ایک کام کرو اپنی اولادیں رکھوا دو۔ یہ بھی کیسے رکھواؤں؟ کیونکہ پھر کل کو میری اولاد کو لوگ تانا دیں گے کہ تیرے باپ نے اناج کے لیے تجھے گروی رکھ دیا تھا۔ تو کعب بن اشرف سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ ان کے گلوں کے اندر ہتھیار اور تلوار اور نیزے لٹک رہے ہیں، تو چلو یہ رکھوا دو۔ اور ان کی پلاننگ میں بھی یہی شامل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو آؤ ہم جو ہے اسی کو رکھوا دیتے ہیں تمہارے پاس۔ یہ ساری سیٹنگ کے بعد انہوں نے ٹائم فکس کر لیا، اناج لینے کے لیے آنے کا وقت مقرر ہو گیا، اور یہ نیزے اور تلواروں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب جو اس کے محافظین گارڈ تھے اس نے روکا تو کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، آنے دو انہیں۔ پھر انہوں نے آواز دی، تو پھر آواز دینے کے ساتھ کعب بن اشرف باہر آیا اور اس نے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ تلوار تو ہاتھ میں ہی تھا، نیزہ بھی ابھی ساتھ ہی تھا، کیونکہ یہ تو گروی کے طور پر رکھنا تھا اور پھر اناج پانی وغیرہ لینا تھا۔ اب تلوار نیزے ہاتھ میں تھے، موقع پاتے ہی رسول اللہ کے اس عاشق نے بدبخت گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا، اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ امت اس وقت تک اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل خوش نہیں کر سکتی جب تک اس روئے زمین پر کوئی بھی گستاخ زندہ باقی رہ جائے۔ یہ اس کا جو ہے چہرہ، یعنی اس کا جو منڈی تھی اس کو شاپر میں ڈال کر حضور کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب حضور نے انہیں رخصت کیا تھا، مسجد نبوی میں پوری رات بیٹھے رہے، دعائیں مانگتے رہے، گویا یہ پیغام دے دیا حضور نے بھی کہ جو میری عزت اور آبرو کے لیے نکلتا ہے، میرے عزت کی تحفظ کے لیے نکلتا ہے، میری خاص نگاہ کرم اس کے لیے ضرور ہوتی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا وہ سامنے سے آ رہے تھے، حضور کہنے لگے افلحت الوجوہ، کامیاب چہرے آ رہے ہیں۔ ساری داستان حضور کو سنا دی، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایسا کام کریں کہ اس کے بعد جب قبر میں پہنچے تو حضور کی ایک مسکراہٹ مل گئی تو قبر بھی روشن، میدان معاشر کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ مگر قرآن کیا فرماتا ہے؟ چھٹا پارا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، قاتل ہو اور اس نے کسی جان کو بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی حق کے قتل کر دیا، قتل الناس، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی موت کے قریب پہنچے ہوئے انسان کو زندگی بخش دی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ مگر میرا سوال یہ ہے، قرآن تو ایک طرف کہہ رہا ہے کسی کو قتل کرنا، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، کسی کی جان بچانا، ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، تو کیا صحابہ کو قرآن کی یہ آیت معلوم نہ تھی؟
کہ وہ ایک کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے۔ صحابہ کو ہم سے زیادہ قرآن کا علم تھا، وہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ قرآن سنا کرتے تھے، ڈائریکٹ تفسیر سنا کرتے تھے، حدیث ڈائریکٹ سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ معلوم تھا کہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں، انہیں ہلاک کر دو، اس لیے کہ یہ جرم بہت گندا ہے، اور اس جرم کی اگر تباہی معاشرے میں پھیل گئی تو پھر معاشرہ جو پاک اور صاف ہے وہ گندگی کی طرف چلا جائے گا۔ چور اور چورنی کے متعلق فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ بعد میں کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ چوری کر سکے۔ آج اتنی تیزی کے ساتھ ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، چوریاں ہوتی جا رہی ہیں، مال غائب ہو جاتے ہیں، لوگ خیانت کرتے ہیں، اسلامی قانون نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی نظام مصطفیٰ کی بے شمار برکتیں ہیں، اور اسی اسلام پر چلنے والے غازی عبد القیوم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ 13 ذی الحجہ ہے۔ آپ کو اللہ نے کیسا کمال عطا کیا تھا، نوجوان ہٹے گٹے تھے، خوبصورت نوجوان تھے، لا ابالی بن آپ کی زندگی میں تھا، اور جب آپ اپنی لا ابالی زندگی گزار رہے تھے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شغل کے لیے جو ہے وہ کہیں ایسی ویسی جگہ پر پیسے بھی لگا دیتے تھے تاکہ اس سے ڈبل حاصل ہو جائے، یعنی جسے ہم جوا کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً کوئی 90 یا 100 سال کے قبل آپ شہر کراچی آئے، اور شہر کراچی اس غرض سے آئے کہ میں یہاں سے کما کر گھر والوں کے لیے کچھ شب و روز کے گزارنے کے اسباب اکٹھا کر دوں۔ آپ گھوڑا گاڑی چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ دوستوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، کینٹ اسٹیشن پر کوئی بزرگ آئے ہیں ان کی زیارت کے لیے۔ آپ پہنچ گئے، نورانی چہرے والے بزرگ تھے، وہ سب لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کچھ دیر خاموش رہے اور کہنے لگے، اے نوجوان، اللہ نے تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے یہ کام تیرا نہیں ہے، تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کے مشن کو آغاز کر دے۔ یہ الفاظ میں ایسا کرنٹ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی، میں نے جوئے سے کمایا ہوا سارا پیسہ جلا دیا اور 100 مصلات کا پابند بن گیا، مسجد میں اول صف میں آ کر امام مسجد کے قرب میں نماز ادا کرتا، رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ ایک مرتبہ 1933 کے اندر جمعے کی نماز کے قریب جمعے کے بیان میں یہ اعلان کیا کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا ایک کالم لکھ دیا ہے ہسٹری آف اسلام کتاب کے اندر، اور انگریز ججوں نے اسے صرف 4 ماہ کی سزا سنائی ہے۔ آپ کا خون کھولنے لگا، آنکھوں میں خون اتر آیا کہ اسلام کے باشندے یہاں موجود ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ اس کی کھوج میں پڑ گئے۔ کسی نے کہ بتایا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کی سماعت ہے، آپ نے اپنے حلال کمائی سے چاقو خریدا، اس کو تیز کروایا، اپنے کپڑے کے اندر حصے میں چھپا دیا، اور بڑی تعداد وہاں پر سماعت کے لیے موجود تھی جہاں 2 انگریز جج نے فیصلہ سنانا تھا، اور یہ بدبخت اپنے وکیلوں کی جھرمٹ میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ غازی صاحب کہتے ہیں اتفاق دیکھیے کہ اس کا بیٹھنا اور اسی کی پیچھے والی سیٹ کے برابر والی سیٹ پر میرا بیٹھنا ہوا۔ میں نے پھر بھی اس کی شکل سے پہچان لیا کہ بدبخت دنیا کا سب سے بدترین انسان یہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے لوگوں سے کنفرم کیا کہ بدبختی اسی نے کی تھی، یہی ایڈیٹر ہے اخبار کا۔ پھر جب جج نے آ کر ابھی بیٹھ کر فیصلہ سنانا تھا، اس سے پہلے غازی کے چاقو نے فیصلہ سنا دیا، وہ تیزی کے ساتھ اپنا چاقو نکال کر عقاب کی اسپیڈ سے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ایک دہشت گرد اور ایک عاشق رسول میں فرق ہی صرف اتنا ہے، وہ چاہتے تو اس وقت جنون میں تھے، کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ ان کی طرف بڑھتے، لیکن آپ نے اس کا کام تمام کر کے اپنا اسلحہ نیچے رکھا، اپنا چاقو زمین پر رکھ کر اپنے آپ کو لٹا دیا اور پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ جج کہنے لگا کہ کیا تم اکیلے ہی مسلمان بچے ہو اس کام کے لیے؟ غازی صاحب کہنے لگے نہیں نہیں، میں ایک مسلمان نہیں،
لاکھوں رسول اللہ کے نام پر قربان ہونے والے عاشق موجود ہیں، مگر اس بدبخت کو واصل جہنم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے، اب تم نے جو سزا سنانی ہے سنا دو۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اظہار رائے بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو پھر وہاں پر ایک ان کے کسی تصویر لگی ہوئی تھی ان کے بادشاہ کی، اس کی طرف اشارہ کر کے غازی صاحب نے کہا اگر اس تصویر والے انسان کے بارے میں کوئی بک بک کرے تو تم کیا کرو گے؟ کہا ہم سزائے موت سنائیں گے۔ ہاں، رسول اللہ کی شان میں بے ادبی، ادنا سی بے ادبی کرنے والے اسے واصل جہنم کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ ایک طرف خطبہ تھے، ایک طرف علماء تھے، ایک طرف نمازی تھے، ایک طرف حاجی تھے۔ یہ بظاہر میٹرک پاس طالب علم جس کی شادی کو صرف 7 ماہ گزرے تھے، اس نے رسول اللہ پر اپنی جان قربان کر دی۔ فوراً ہی سزائے موت کچھ ہی ہفتوں کے اندر سنا دی گئی۔ 1 ہفتہ یا 7-8 دن کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ غازی عبدالقیوم کو جو ہے وہ سزائے موت ہوگی۔ جب یہ آپ نے سنا تو آپ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کیس کی سماعت کو سننے کے لیے باہر جو عاشقان رسول کورٹ کے باہر موجود تھے وہ کہنے لگے کہ شاید غازی صاحب کو رہا کر دیا ہے اس لیے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، مگر آپ کو پھر بعد میں پتہ چلا لوگوں کو کہ اب غازی صاحب کی شہادت بہت قریب ہے۔ 13 ذی الحجہ بڑے بڑے وکیل جس میں علامہ اقبال جیسے عظیم ہستی بھی موجود تھے، لیکن یہ ڈیوٹی رسول اللہ کی طرف سے سید محمد اسلم صاحب جو بہت بڑے وکیل تھے ان کے زمرے میں آئی کہ وہ ان کا کیس لڑیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے مقابلے میں کوئی فیس نہ لوں گا، میں اپنی آخرت کا سامان تیار کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اس عاشق رسول کا میں کیس لڑوں گا۔ وقت گزرتا رہا، 1933 سے 1935 تک 2 سال کے اندر سزائے موت فکس ہو گئی۔ 1935 15 مارچ یا پھر 19 مارچ 13 ذی الحجہ کی رات وہ آپ کے گھر والوں سے آخری ملاقات کروائی گئی۔ آپ کی ماں بڑی رو رہی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو غازی صاحب کی والدہ کہنے لگی بیٹا مجھے کسی اور بات کا دکھ نہیں، دکھ صرف اس بات کا ہے اگر مجھے علم ہوتا تو 7 ماہ قبل جو تمہاری شادی ہوئی میں تمہاری شادی نہ کرواتی۔ تو پھر بیٹا بھی عاشق رسول تھا نا، کہنے لگا ماں دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی کرتے ہیں دوسرے دن سوتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے، شادی کرتے ہیں 1 مہینے کے بعد اس دنیا سے بیمار ہو کر چلے جاتے ہیں، کچھ تو شادی کی رات ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر تو نے امت کو وہ عظیم بندہ عطا کیا ہے جو نہ طبعی موت مر رہا ہے، نہ کسی کو بغیر حق کے قتل کر کے جا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، تو نے امت کو وہ نوجوان عطا کیا ہے۔ پھر ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے ماں شادی کے وقت کتنی تیرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میری ایک بات مانے گی؟ ماں تو روتے روتے کہنے لگی ہاں بیٹا بول کیا بات ہے؟ کہا دیکھ میری بارات کے وقت جس طرح تو خوش تھی نا، اس سے زیادہ خوشی آج تیرے چہرے پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت میری بارات تھی، باراتی عام لوگ تھے، اور اس وقت بھی بارات میری ہی ہے مگر عاشقان رسول بارات میں شامل ہیں، تو اس وقت جو مسکرا رہی تھی اس سے زیادہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ آج رات کو ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اپنے والد اور یعنی اپنے چاچا سے اور اپنے بہنوں سے اور دیگر لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد سب کو الوداع کہا۔ حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے گویا یہ شعر پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آپ کو 13 ذی الحجہ صبح کے وقت انگریز حکومت کی اس کالا قانون نے، گورے کے کالے قانون کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی یہ پلاننگ تھی کہ راتوں رات آپ کو دفنا دیا جائے، مگر مسلمانوں کا جذبہ، ہم مردے ہونے کے بعد ہی اٹھتے ہیں، اگر ہم زندگی میں اٹھ جاتے نا تو کبھی غازی عبدالقیوم جیسا بندہ ہمارے درمیان سے جاتا نہیں، مگر ان کے مقدر میں شہادت تھی۔ پھر آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوا۔ آپ نے اپنے چاچا سے وصیت کی کہ قادریہ مسجد کے امام و خطیب مولانا غلام رسول قادری صاحب سے کہیے گا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں۔ گویا آپ یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ قادری رنگ ہی کے اندر اصل رنگ ہے، جو قادری نہیں گویا اس کے اندر کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ اسلام کا جھنڈا جب جب بلند ہوا وہ قادریوں نے بلند کیا ہے۔ لہذا میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ایسے عظیم ہیرو کی تاریخ کو پڑھنا ہی نہیں
بلکہ ان کی زندگی سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو مزار شریف ہے میوہ شاہ قبرستان میں، حضرت میوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل قدموں میں، ایک ہوتا ہے قدم کا معنی ایک گلی چھوڑ کر دو جو ہے قبریں چھوڑ کر نہیں، جہاں حضرت میوہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر مبارک ہیں، اور اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑا بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہے غازی ملت اسلامیہ شہید غازی عبد القیوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہو سکے تو میوہ شاہ قبرستان جائیے اور وہاں پر جا کر غازی صاحب کے مدار پر حاضری دیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ایسے غازی عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرنے اور سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔